السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی فرماتا ہے والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ یعنی مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت اور اولیت کا شرف حاصل کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکوکاری میں ان کی اتباع کی، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں مہاجرین اور انصار افضل ہیں، پھر انصار پر مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے، اور مہاجرین پر عشرہ مبشرہ کو فضیلت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں، سعید بن زید جنت میں ہیں۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کا حال سناتے ہیں، آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے کوئی 25 سال بعد پیدا ہوئے۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ اس وقت 15 سال کے تھے۔ اس طرح وہ 596 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام طلحہ رکھا، کنیت ابو محمد تھی، یہ ان کے بیٹے کے نام پر تھی۔ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو تیم سے تھا، یہ شاخ عزت اور مرتبے میں کسی سے کم نہیں تھی۔ باپ کا نام عبید اللہ تھا، آپ ابو بکر صدیق کے قریبی رشتہ دار تھے۔ سلسلہ نسب آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ والد نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، والدہ کا نام صعبہ تھا، انہیں رسول اللہ کی صحابیہ بننے کا شرف حاصل ہے۔ لمبی عمر پائی اور سیدنا عثمان کے دور میں فوت ہوئیں۔ سیدنا طلحہ کے بچپن کے حالات کتابوں میں بہت کم ملتے ہیں۔ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور قریش کے ان چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو نبوت کے وقت لکھے پڑھے تھے۔ جوانی کی عمر کو پہنچے تو باپ دادا کی تجارت کا پیشہ اختیار کیا، بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، اس لیے جوانی کی عمر کو پہنچتے ہی کاروبار کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کا سفر شروع کر دیا۔ عمر کا 16واں سال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اسلام لانے کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں ملک شام کے شہر بصرہ گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک گرجے میں ایک عیسائی درویش کو دیکھا جو پوچھ رہا تھا کہ آج کل مکے سے کوئی شخص آیا ہوا ہے؟ میں فوراً اس کے نزدیک گیا اور کہا میں مکے سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا احمد نبی ظاہر ہو چکے ہیں؟ میں نے کہا کون احمد؟ اس نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، ہماری کتابوں کے مطابق یہی ان کے ظاہر ہونے کا زمانہ ہے، وہ دنیا میں آخری نبی ہوں گے، تم واپس جا کر فوراً اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دینا۔ میں بصرہ سے مکہ واپس آیا، لوگوں سے پوچھا کیا میری غیر حاضری میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں، محمد بن عبداللہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ابو بکر نے ان کا دین قبول کر لیا ہے۔ میں یہ سن کر فوراً ابو بکر کے پاس گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ کے سچے دین کی طرف بلاتے ہیں، تم بھی ان کی دعوت قبول کر لو۔ میں نے عیسائی عالم سے جو کچھ سنا تھا انہیں بتایا، وہ بہت خوش ہوئے، پھر مجھے ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
میں نے آپ سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی مجھے اپنے دین میں داخل کر لیں۔ آپ یہ سن کر خوش ہوئے اور اس طرح میں بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ آپ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ کے چچا اور بڑے بھائی عثمان بن عبید اللہ کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے ابو بکر اور طلحہ دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ کر بہت مارا پیٹا۔ دونوں نے یہ مار صبر اور حوصلے سے برداشت کی۔ قریش کا ایک سردار نوفل بن خویلد تھا۔ یہ شخص بھی مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ اس نے بھی ابو بکر صدیق اور طلحہ پر بڑے ظلم توڑے، لیکن یہ دونوں چٹان کی طرح اپنے دین پر قائم رہے۔ والدہ بھی شروع میں اسلام کے خلاف تھی۔ ان کو اسلام قبول کرنے کی خبر ہوئی تو بہت بگڑی، بہت سختی کی، لیکن بیٹے نے اسلام سے منہ نہ موڑا۔ اللہ کی شان، بعد میں والدہ خود مسلمان ہو گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صحابیہ بننے کا شرف حاصل کیا۔ جب یہ کسی طرح اسلام چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ تب طلحہ اپنے کاروبار میں پھر سے مشغول ہو گئے، ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی باقاعدگی سے حاضر ہونے لگے۔ نبوت کے 13ویں سال رسول اللہ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان دنوں سیدنا طلحہ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ شام کے سفر پر تھے۔ یہ شام سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ انہوں نے کچھ شامی کپڑے آپ اور ابو بکر صدیق کو پیش کیے اور بتایا کہ مدینے کے لوگ بہت بےتابی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر وہ مکے کی طرف روانہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ سیدنا طلحہ نے چند دنوں کے اندر اندر اپنے کاروبار کو سمیٹا اور پھر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ والدہ نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ مدینے میں آپ سعد بن زرارہ انصاری کے مہمان بنے۔ بھائی چارے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کو کعب بن مالک کا بھائی بنایا۔ بدر کا مارکہ پیش آیا تو آپ نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو کافروں کی خبر لینے کے لیے شام بھیجا۔ جب یہ واپس آئے تو بدر کی لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ آپ دونوں کو لڑائی میں شریک سمجھا گیا، اس لیے کہ انہیں کافروں کی خبریں لانے کے لیے بھیجا گیا تھا اور یہ کام بھی لڑائی ہی کا ایک حصہ تھا۔ لہٰذا مال غنیمت میں سے انہیں بھی ایک حصہ دیا اور یہ بھی فرمایا کہ تم جہاد کے ثواب سے محروم نہیں رہو گے۔ احد کی لڑائی میں بھی آپ شریک تھے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے تو اس وقت جن صحابہ نے آپ کی حفاظت کے لیے خود کو ڈھال بنایا ان میں سیدنا طلحہ بھی تھے۔ کافر بار بار آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ کی طرف بڑھتے، لیکن آپ کے جانثار سر دھڑ کی بازی لگا کر انہیں پیچھے دھکیل دیتے۔ کئی موقعوں پر آپ نے فرمایا کوئی ہے جو انہیں روکے۔ ہر موقع پر سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے دوسرے جانثاروں کے ساتھ کافروں کو قریب نہ آنے دیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ دوسرے جانثار کافروں کے گھیرے میں آ گئے۔ اب صرف طلحہ بن عبید اللہ ہی نبی کے قریب رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرے میں دیکھ کر آپ دائیں بائیں آگے پیچھے سے آنے والے تیروں، نیزوں اور پتھروں کے وار اپنے جسم پر روکنے لگے۔ اپنے خون میں نہا گئے، جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کی تڑپ نے ان میں ایسی طاقت بھر دی کہ وہ برابر ڈٹے رہے اور تلوار چلاتے رہے۔ غرض بہت دیر تک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فرض ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ دوسرے صحابہ لوٹ آئے جن کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ اب سب نے مل کر کافروں کو پیچھے دھکیل دیا۔ ادھر دوسرے مسلمانوں کو بھی پتا چل گیا کہ آپ کی شہادت کی خبر غلط تھی، چنانچہ وہ بھی پھر سے جمع ہو کر لڑنے لگے۔ اس طرح کافر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے تھے، اس لیے سیدنا طلحہ نے اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کمر پر سوار کر کے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچایا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، طلحہ بن عبید اللہ نے جنت واجب کر لی۔ کافروں کے بھاگنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے طلحہ کے جسم پر زخموں کو گنا۔ آپ کو تیر، تلوار اور نیزے کے 70 زخم آئے تھے۔ ایک ہاتھ پر ایسا زخم بھی آیا جس کا اثر ساری زندگی رہا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا پورا ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ 2 انگلیاں ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گئی تھیں۔
آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے زخم پر زخم کھا رہے تھے تو آپ نے ان کے بارے میں یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے، یہ طلحہ نہیں خیر ہے، یعنی طلحہ نیکی اور بھلائی کا نمونہ ہے۔ ابو بکر فرمایا کرتے تھے، احد کا دن سچ پوچھو تو طلحہ کا دن تھا۔ عمر فاروق انہیں دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، اے طلحہ، اے احد والے، اے صاحب احد، اے احد کے مرد میدان۔ احد کی لڑائی کے بعد بھی جو لڑائیاں ہوئیں ان سب میں بھی سیدنا طلحہ رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ ہجرت کے 6 سال جب بیعت رضوان ہوئی تو اس وقت بھی سیدنا طلحہ موجود تھے۔ اس کے بعد آپ نے خیبر کی لڑائیوں میں بھی برابر حصہ لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حنین کی لڑائی میں بھی آپ 12,000 مجاہدین کے ساتھ روانہ ہوئے، ان میں طلحہ بھی تھے۔ اس لڑائی کے شروع میں بھی مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ ایسے نازک وقت میں سیدنا عباس نے مسلمانوں کو اس طرح آواز دی، اے انصار کی جماعت، اے وہ لوگوں جنہوں نے درخت کے نیچے اسلام کی خاطر جانیں قربان کرنے کی بیعت کی۔ اس آواز کا کانوں میں پڑنا تھا کہ مسلمان پلٹ پڑے اور نہایت بہادری سے لڑ کر دشمن کو شکست دی۔ تبوک کی مہم کے لیے سیدنا طلحہ نے آپ کی خدمت میں ایک بڑی رقم پیش کی۔ اس رقم کو دیکھ کر آپ نے انہیں فیاض کا لقب عطا فرمایا۔ تبوک کے سفر میں بھی سیدنا طلحہ آپ کے ساتھ تھے۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ 1 لاکھ سے زائد مسلمان ساتھ تھے، ان میں سیدنا طلحہ بھی شریک تھے۔ جس وقت آپ نے حج کا احرام باندھا اس وقت آپ اور طلحہ کے سوا کسی کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے۔ حجۃ الوداع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 11ویں سال وفات پائی۔ آپ کے لیے یہ زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ان سے بڑے بڑے کاموں میں مشورے لیتے رہے۔ 2.25 سال کی خلافت کے بعد ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا اور ان کی وصیت کے مطابق سیدنا عمر فاروق خلیفہ بنے تو طلحہ دل و جان سے ان کے حامی اور مددگار رہے۔ سیدنا عمر ان کا حد درجے احترام کرتے، انہیں اپنی مجلس شورا میں شامل کیا، ان کے مشوروں کی ہمیشہ قدر کی۔ شہادت سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے جو 6 نام دیے تھے ان میں سیدنا طلحہ کا نام بھی شامل تھا۔ سیدنا عثمان کی خلافت پر مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا۔ سیدنا طلحہ ان کے دور میں مدینہ ہی میں رہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ مدینے کے مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ سیدنا طلحہ نے بھی بیعت کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی ان میں سے بھی اکثر نے سیدنا علی سے بیعت کر لی ہے اور ان کے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں، تو وہ سیدنا زبیر اور دوسرے کچھ صحابہ کو لے کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ملے، ان سے درخواست کی کہ قاتلوں کو پکڑ کر شریعت کے مطابق سزا دی جائے، کیونکہ ہم نے اس شرط پر آپ سے بیعت کی تھی کہ آپ مجرموں کو سزا دیں گے۔ سیدنا علی نے یہ سن کر فرمایا، عثمان کے گھر کا محاصرہ کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، موجودہ حالات میں ان سے قاتلوں کا پتہ چلانا مشکل ہے، ذرا امن ہو لے پھر تحقیق کر کے قاتلوں کو پکڑا جائے گا۔ ان کا جواب سن کر سیدنا طلحہ اور زبیر مکہ تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ حج کے سلسلے میں مکہ میں موجود تھیں، سارے حالات انہیں بتائے۔ ان حضرات نے انہیں بتایا کہ مدینے کے لوگ بہت پریشان ہیں، وہ نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لے سکتے ہیں، اور علی باغیوں میں گھر کر رہ گئے ہیں۔ اس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان دونوں بزرگوں سے مشورہ کیا، حالات کو سدھارنے کے لیے بصرہ کی طرف روانہ ہوئیں، کیونکہ وہاں سیدنا طلحہ کے حامی بہت زیادہ تھے۔ راستے میں بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے۔ ادھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لشکر کی آمد کی اطلاع ملی، وہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھے۔ دونوں فوجیں بصرہ کے مقام پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئیں۔ صلح کی بات چیت کی بہت کوشش کی گئی۔ سیدہ عائشہ کی طرف سے عثمان کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی مجبوریاں بیان کی۔ قریب تھا کہ صلح ہو جاتی، لیکن علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں موجود باغیوں نے جنگ چھیڑ دی۔ اب دونوں طرف سے جنگ شروع ہو گئی، دونوں طرف سے بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ آخر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکر کو شکست ہوئی۔
उस वक्त तक उन्हें महसूस हो चुका था कि लड़ाई साजिशियों की साजिश से शुरू हुई थी। चुनांचे उन्होंने मुसलमानों से कहा, मेरे बच्चों, ये लड़ाई गलतफहमी की वजह से हुई। इस लड़ाई में चूंकि सैयदा आयशा ऊंट पर सवार थीं, इसलिए ये जंग जमल के नाम से मशहूर हुई। लड़ाई शुरू होने से पहले सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर बैठकर मैदान में आए और सैयदना जुबैर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशगोई याद दिलाई। आपने उस वक्त कुछ इस तरह के अल्फाज फरमाए थे, ऐ जुबैर, तुम अली के मुकाबले पर आओगे, उस वक्त तुम गलती पर होगे। इन अल्फाज को याद करके सैयदना जुबैर लड़ाई के मैदान से हट आए। उन्हें इस तरह देखकर सैयदना तलहा ने भी मैदान से निकलना चाहा, चुनांचे अगली सफों से निकलकर पिछली सफों में चले आए। इस मौके पर अपने ही लश्कर की तरफ से एक जहरीला तीर आया। तीर आपके पांव में चुभ गया। आप उस तीर के लगने से शहीद हो गए। कहा जाता है कि इस लड़ाई में सबसे पहले सैयदना तलहा ही शहीद हुए और जाहिर है उस वक्त तक जंग शुरू नहीं हुई थी, लिहाजा ये तीर उनके किसी मुखालिफ ने छोड़ा था। अली रज़ियल्लाहु अन्हु को तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की खबर मिली तो उन्हें बहुत सदमा हुआ। आपकी शहादत का वाकया 10 जमादियुल अव्वल 36 हिजरी में पेश आया। उस वक्त उनकी उम्र 64 साल थी। आपका कद दरमियाने से कदरे छोटा, चेहरे का रंग सुर्ख व सफेद, बदन खूब भरा हुआ, सीना चौड़ा था। जरिया आमदनी तिजारत था। हिजाज के बड़े ताजिरों में शुमार होता था। अपनी दौलत अल्लाह के रास्ते में लुटाते रहते। जिस कदर वो अपना माल अल्लाह के रास्ते में लुटाते थे, अल्लाह ताला आपको उससे कहीं ज्यादा माल अता करता था। यही वजह थी कि अपने पीछे लाखों दीनार और एक बड़ी जायदाद छोड़ी। आपके दस्तरखान पर 20 लोग खाना खाते थे। मुख्तलिफ औकात में कई शादियां की, 4 लड़कियां और 11 लड़के पैदा हुए। आपके सबसे बड़े बेटे मुहम्मद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बनने का शरफ हासिल हुआ। मुहम्मद बिन तलहा बहुत इबादत गुजार थे। उन्होंने भी अपने वालिद के साथ जंगे जमल में शहादत पाई। सैयदना तलहा बहुत पाकीज़ा अखलाक वाले थे, दयानतदार और सखी थे। शुजाअत तो गोया उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। सिला रहमी करते थे, बहुत ज्यादा मेहमान नवाज थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी साथी थे। कसरत से आपकी बातें सुनी, लेकिन हदीस नकल करने में हद दर्जे एहतियात से काम लेते थे। यही वजह है कि कुतुब अहादीस में उनसे रिवायत की गई अहादीस बहुत कम मिलती हैं। उस वक्त तक कोई हदीस बयान नहीं करते थे जब तक एक एक लफ्ज के बारे में यकीन नहीं होता था। एक बार एक देहाती उनकी मौजूदगी में रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने आपसे दीन के बारे में कई बातें पूछी। फरमाते हैं, उस देहाती के बाल बिखरे हुए थे। वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा था। आपने फरमाया, दिन रात में 5 नमाजें पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। उसने पूछा, क्या इसके अलावा भी कुछ नमाजें मेरे जिम्मे हैं? आपने फरमाया, तुझ पर और कोई नमाज फर्ज नहीं। हाँ, अपनी तरफ से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, यानी नफल नमाजें। फिर उसने रोजे के बारे में पूछा, मेरे जिम्मे क्या है? आपने फरमाया, फकत 30। अगर तू अपनी तरफ से रखना चाहे तो रख सकता है, यानी नफली रोजे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ज़कात का जिक्र किया। उसने फिर कहा, इसके अलावा भी कुछ देना मेरे जिम्मे है? आपने फरमाया, नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अगर तू अपनी तरफ से कुछ देना चाहे तो दे सकता है। इसके बाद आपने उसे दीन की कुछ और बातें बताईं। जब वो उठकर जाने लगा तो उसने कहा, मैं अल्लाह की कसम इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। आपने फरमाया, अगर उसने सच कहा तो ये कामयाब हो गया। आप बहुत समझदार थे, पूरी तरह जवान नहीं हुए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया। लोगों को राजदारी से इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। आप तक इस्लाम की दावत पहुंची तो फौरन कबूल कर ली। बाप दादा के मजहब पर वापस लाने के लिए उन पर बहुत सख्ती की गई, लेकिन उन्होंने तमाम सख्तियां बहुत सब्र और हौसले से बर्दाश्त की। लेकिन अल्लाह के सच्चे दीन को किसी सूरत छोड़ने पर तैयार न हुए। इस्लाम लाने के बाद उनकी खूबियां निखर कर सामने आईं। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खैर का लक़ब अता फरमाया। बहादुर और दिलेर होने के साथ आप बहुत सखी भी थे। एक पहाड़ के दामन में एक कुआं मुसलमानों के लिए खरीदा और लोगों को खाना खिलाया। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया, ए तलहा, बेशक तुम बड़े फयाज हो। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी शहादत से पहले
جن 6 صحابہ کے نام حکومت کے لیے تجویز فرمائے ان میں آپ کا نام بھی تھا، لیکن آپ نے اپنا حق سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔